أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں رخصت دے دی یہاں تک کہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے وہ لوگ کہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے مالوں اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنے کی اجازت آپ سے نہیں مانگتے ہیں اور اللہ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. آپ سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور ان کے دل شک میں ہیں تو وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور اگر وہ لوگ جہاد میں نکلنا چاہتے تو وہ اس کے لیے اسباب تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا اس لیے انہیں بیٹھا دیا. ان سے کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی جہاد میں تو تمہارے حق میں خرابی ہی کا اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان گھوڑے کو دوڑاتے تمہیں فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے. تمہاری جماعت کے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. اس سے پہلے یہ لوگ فتنہ تلاش کر چکے ہیں اور آپ کے لیے مصلحتوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہوا اس حال میں کہ یہ لوگ ناپسند کر رہے ہیں. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين. ان میں سے بعض منافق تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے. سنو یہ فتنے میں گر چکے ہیں اور جہنم کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم. اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ طے کر چکا ہے اور یہ خوش ہوتے ہوئے واپس ہوتے ہیں. قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں اتنی ہی مصیبت پہنچتی ہے جتنی کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ تم لوگ ہمارے حق میں دو خوبیوں میں سے کسی ایک ہی خوبی کا انتظار کرو. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. ہم بھی تمہارے حق میں منتظر ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے طرف سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دے، تو تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. آپ کہیے کہ خرچ کرو خوشی سے یا مجبوری سے، ہرگز تمہارے خرچ کرنے کو قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان قوم ہو. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. اور ان کے خرچ کو قبول کرنے سے صرف یہی معنی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور نماز کو صرف سستی ہی سے ادا کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہوئے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تو ان کے مال اور نہ ان کے اولاد آپ کو تعجب میں ڈالے. اللہ چاہتا ہی ہے کہ انہیں سزا دے اس مال اور اس مال کے ذریعے دنیاوی زندگی میں اور ان کی جان نکلے انکار کرتے ہوئے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ. یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ تمہیں میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنكُمْ. یہ تم میں سے نہیں ہے. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو ڈرپوک ہے. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
اور اگر یہ کوئی جائے پناہ پاتے یا کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو وہ اس کے طرف لپک پڑتے دوڑتے ہوئے. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اور ان میں سے بعض منافق لوگ ہیں جو نکتہ چینی کرتے ہیں صدقہ کے تقسیم کے سلسلے میں. اگر اس صدقے میں سے انہیں دے دیا جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس صدقہ میں سے انہیں نہ دیا جائے تو یہ غصہ ناراض ہوتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اور اگر یہ لوگ خوش ہوتے اس مال پر جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا ہے اور یہ لوگ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جلد اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول، ہم تو اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.